اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على ابن عمه الغالب كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب صلوات واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان مومنین کی ارواح کے لیے کہ جو گزشتہ برسوں میں ہمارے ساتھ ان فرش اعضاء پر موجود تھے مگر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، خصوصاً ان شہداء کے لیے کہ جنہوں نے اپنے وجود خاکی کو نور اہل بیت کی شعاعوں میں ضم کر دیا اور اس منبر پر ایک عرصے تک خدمت کرنے والے مولانا سید ہاشم جعفری صاحب کی روح کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ فاتحہ پڑھا ہے، انشاءاللہ اسی میں جو ورقہ دیا گیا ہے وہ حضرات بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اب گفتگو میں پھر وقت بہت کم ہی باقی رہ جائے گا۔ پروردگار عالم کا شکر اور حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور عدم سے وجود بخشنے کے بعد ہمارے لیے ہدایت کا بھی اہتمام کیا۔ اور یہ دو صفتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی،
وہ دو صفتیں کہ جن کے ذریعے سے میں نے خداوند عالم کی حمد سے کلام کا آغاز کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں دو مقامات کے اوپر خود اپنی پہچان کروا رہا ہے انہی دو صفتوں کے ذریعے سے۔ انہی دو صفات کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب کے اندر اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ پہلا مقام سورہ مبارکہ اعلیٰ، اور یہ سورہ مبارکہ اعلیٰ یہ وہ سورہ ہے کہ جسے ایک اور مقصد کی خاطر پڑھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ نسیان ہو جاتا ہو، بھولنے کا مرض بہت زیادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے، تو پروردگار عالم اس سورہ کی برکت سے اس کے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ یہ سورہ اعلیٰ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے، لہذا کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو یہ سورہ یاد کروائیے تاکہ ان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور خصوصاً آج کے جیسے دور کے اندر کہ جہاں پر ابھی کچھ روایتیں پیش کروں گا کہ کتنا سخت آگے کا دور ہے، اور عزائے سید الشہداء کے حوالے سے امام کس حد تک تاکید کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ اعلیٰ کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ سورہ شروع ہو رہی ہے پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے، محمد مصطفیٰ سے، صلی علی محمد وعلی محمد، اور ارشاد کیا ہو رہا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اے محمد مصطفیٰ تسبیح کرو اپنے پروردگار کی کہ جو بلند پروردگار ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے، اس کی تسبیح کرو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، خلق فسوی، اس نے خلق کیا اور بالکل ٹھیک خلق کیا۔ یہ سب سے پہلی نعمت کہ اس نے تمہیں خلق کیا اور پھر بالکل ٹھیک خلق کیا۔ پھر اس کے بعد فوراً سے کیا کہا گیا، والذی قدر فہدی، اس نے تقدیر کو معین کیا اور تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا۔ تو خلقت کے ساتھ ہدایت کا تذکرہ۔ دیکھیے اب توجہ کیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ گفتگو تیزی سے آگے بڑھتی جائے اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے۔ تو پہلے مقام پہ بات کیا ہوئی، هو الذی خلق فسوی، اس نے خلق کیا اور بالکل ٹھیک خلق کیا۔ والذی قدر فہدی، اس نے تقدیر کو معین کیا اور تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا۔ یعنی پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو دو چیزیں ہمارے ہاتھ میں، ایک خلقت، جب خلق ہم نے کیا تو اب ہدایت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم عام طور پر اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹیلی ویژن کسی اور کمپنی سے خریدیں، انسٹرکشن کسی اور کمپنی سے حاصل کریں، بلکہ یہ انسان کا طریقہ کار ہے۔ ایک عاقل انسان کے جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے جس نے چیز بنائی ہے وہی بتائے گا کہ اسے چلانا کیسے۔ متوجہ ہیں آپ لوگ؟ جس نے چیز بنائی ہے وہی بتائے گا کہ اس چیز کو چلانا کیسے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے، هو الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ پہلا مقام سورہ مبارکہ اعلیٰ۔ دوسرا مقام، اب یہ اگرچہ کہ بہت سارے مقامات کے اوپر خلقت اور ہدایت کا تذکرہ موجود ہے، مگر صرف مثال کے طور پر چند ایک مقامات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ، سورہ مبارکہ طٰہٰ میں گفتگو ہو رہی ہے پروردگار عالم اور جناب موسیٰ کے درمیان، اور جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ۔ اذهبا تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا، تم اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ پروردگار کیوں جاؤں؟ انہ طغیٰ، دیکھو فرعون سرکش ہو گیا ہے، فرعون سرکشی کرنے لگا ہے، اپنے بھائی کو لے کر اور جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ۔ اور پھر اس کے بعد جب پروردگار عالم جب فرعون کے پاس جناب موسیٰ گئے
اور فرعون نے جناب موسیٰ سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا ہے فَمَنْ رَبُّكُمَا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب ہے کون؟ پہلے اسے تو معین کرو، یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں کا رب ہے کون؟ فَمَنْ رَبُّكُمَا یا موسیٰ۔ تو جناب موسیٰ نے جب وہاں پر جواب دیا تو کیا کہا؟ جناب موسیٰ نے کہا میرا پروردگار وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلقت دی اور پھر ہدایت دی۔ اعطا کل شیء خلقہ فہدا، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو خلق کیا اور اس کے بعد ہدایت دی۔ یعنی یہ دونوں چیزیں پروردگار عالم نے ساتھ ساتھ رکھی، کہ دیکھو خلقت ہم نے دی، ہدایت بھی تمہیں ہم دیں گے۔ اب سورہ مبارکہ طٰہٰ کی اس سے پہلے کی کچھ آیتیں کہ جب جناب موسیٰ فرعون کی بارگاہ میں پہنچے، اب آپ لوگ توجہ رکھیے گا کیونکہ ایک نتیجہ یہاں پر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب جناب موسیٰ فرعون کی بارگاہ میں، جب فرعون کے پاس پہنچے، فرعون کے دربار میں پہنچے، تو ایک مرتبہ جب فرعون سے گفتگو ہوئی تو کہا دیکھو بنی اسرائیل کو تم اب ہمارے حوالے کر دو۔ کیوں کر دو؟ کیونکہ ہم تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آ گئے۔ جب ہم نے تمہارے لیے کھلی ہوئی نشانیاں رکھ دی تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وہاں پر یاد ہے جملہ سورہ مبارکہ اعلیٰ، مجھے آیتوں کا لگتا ہے پھر سے تکرار کرنا پڑے گا، آپ اتنی خاموشی سے مجلس سن رہے ہیں تو مجھے ہدایت سورہ مبارکہ اعلیٰ کیا چیز؟ پروردگار عالم نے خلق کیا، ٹھیک خلق کیا، ہدایت دی۔ جناب موسیٰ سے جب فرعون نے سوال کیا یہ تو بتاؤ من ربکما، تمہارا پروردگار ہے کون؟ جناب موسیٰ جواب میں کیا کہہ رہے؟ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہ ہے ہمارا پروردگار جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کے بعد ہدایت دی، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے والی ایک آیت کے اندر جناب موسیٰ فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی صرف اس کے لیے ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے، جو ہدایت کی پیروی کرے، جو ہدایت کی پیروی کر سکتا ہے صرف وہی سلامتی کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سلامتی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ بس یہاں پر پہنچ کر جو نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں، دو چیزیں یاد رکھ لیجئے۔ ایک یہ کہ جس نے خلقت دی وہی آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کرے گا، لہذا ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی اپنا ہادی خود سے نہ ڈھونڈے، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ کی جانب رخ کرے کہ پروردگار جب تو نے یہ وجود دیا ہے تو یہ تو بتا کہ اس وجود کو کرنا کیا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد اس وجود کا سلسلہ کیا ہے۔ تو وہاں سے پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہدایت آئے گی۔ اچھا یہ تو ہے کہ جب خلقت کے مرحلے کے اوپر ہدایت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہی قرآن ہے کہ جب آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے تب بھی کہہ رہا ہے ہدایت کا تذکرہ آخرت کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہماری، توجہ کیجئے گا، ہدایت کی ذمہ داری ہماری۔ کیوں پروردگار ہدایت کی ذمہ داری تیری کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تمہیں آنا ہمارے پاس ہے اور دنیا میں گئے تھے تو ہمارے پاس سے گئے تھے، یعنی تمہارے جب ابتدا ہماری طرف سے انتہا ہماری طرف سے، لہذا ضروری ہے کہ تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی ہم فراہم کریں گے۔ بس اب یاد رکھ لیجئے کہ دو چیزیں، ایک چیز ہے وجود، خلقت کا نتیجہ وجود، میں نے کہا تھا کہ ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ خلقت کا نتیجہ کیا ہے؟ وجود۔ خلقت کا نتیجہ ہے وجود، یعنی پروردگار عالم نے جب مجھے خلق کیا تو کیا ہوا؟ میں وجود میں آ گیا۔ وہ مولانا عرفان صاحب کے جو عدم کی تاریکیوں میں تھے
کہ جو کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھے، یا آپ میں سے وہ حضرات کے جو یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کسی کا کوئی وجود تھا؟ آپ خود اپنے وجدان میں درک کریں گے، میں نہیں تھا، میں آ گیا۔ لہذا خلقت کا نتیجہ کیا ہوا؟ وجود، میں اور آپ وجود میں آ گئے۔ یعنی وجود کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں اسی کی، کیونکہ میں اپنا موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو موضوع آپ کے سامنے اس کی تمہید بناتے ہوئے آپ کے سامنے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ خلقت کا نتیجہ کیا ہے؟ وجود۔ وجود کا مطلب کیا ہے؟ حیات۔ توجہ کیجئے، وجود کا مطلب کیا ہے؟ حیات۔ وجود کا دوسرا نام ہے حیات، اور یہی حیات اگر ہادی کے ساتھ جڑ جائے تو اسے کہتے ہیں حیات طیبہ۔ محمد والے محمد صلوات۔ لہذا خلقت کا نتیجہ حیات، اور اگر یہی حیات ہدایت کے ساتھ جڑ جائے، یہی حیات ہدایت کے ساتھ متمسک ہو جائے تو اسے کہتے ہیں حیات طیبہ۔ اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو مجھے آج سے لے کر آئندہ 10 دنوں تک آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور جب یہ حیات طیبہ انسان کی زندگی میں آ جائے، یعنی جب انسان کی حیات پاک ہو جائے، جب انسان کی حیات ہدایت کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایک شرط کے ساتھ، دیکھیے عمل کی بات ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ توجہ کیجئے، دیکھیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ متکلم کا صیغہ استعمال ہوا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اب جو ہم اسے حیات دیں گے وہ حیات طیبہ عطا کریں گے۔ کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ جب وجود ہم نے تمہیں دیا تو اس وجود کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ حیات طیبہ عطا کریں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم تمہیں جو تم نے عمل کیا اس سے بہترین جزا عطا کریں گے۔ تمہارا عمل تھوڑا ہوگا، یہ ہے اس پروردگار عالم کی رحمانیت کا تقاضا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ علی، آواز بلند تر صلوات۔ آپ لوگ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ایک اور درود پڑھ دیئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور درود۔ نعرہ صلوات۔ اب دیکھیے میں نے وہ موضوع کی وضاحت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ حیات وجود ہم نے تمہیں دے دیا، آپ کا سانس لینا، میرا سانس لینا، میرا بولنا، آپ کا سننا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ میرا اور آپ کا وجود۔ اب اس وجود کو پاک کرنا ہے، کیسے پاک کرنا ہے؟ اس وجود کو پاک ایسے کرنا ہے کہ تم اس وجود کو سرچشمہ ہدایت کے ساتھ جوڑ دو۔ اب جب اس وجود کو سرچشمہ ہدایت کے ساتھ، دیکھیے اب تک
کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے جب کبھی میں مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی بات بے ربط نہ آ جائے کہ کل کو آپ جب بعد میں بیٹھ کے سوچیں آپ کہیں مولانا صاحب اس نقطے سے اس نقطے کے کیسے پہنچے تھے. بات دیکھیں گفتگو شروع کہاں سے ہوئی؟ خلق ثم ہدا، ہم ہدایت تک پہنچے. اب یہ حیات تو ہم نے تمہیں دے دی، اگرچہ کہ تم اس بات کی بھی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اپنے آپ کو وجود دے سکو، اور جس طریقے سے تم اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو وجود دے سکو، بالکل اسی انداز سے تم یہ بھی قدرت نہیں رکھ سکتے کہ اپنے وجود کو بچا سکو. لہذا نہ تو تمہارے پاس بقا کا اختیار، توجہ کیجئے گا، نہ تو آنے کا اختیار تمہارے پاس، نہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کا اختیار تمہارے پاس. تو تمہارے پاس ہے کیا چیز؟ کہاں دیکھو ایک اختیار ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آنے سے لے کر جانے تک، توجہ کیجئے، آنے سے لے کر جانے تک اپنے وجود کو کسی خاص وجود کے ساتھ جوڑے رکھنا. جب تمہارا یہ وجود آنے سے لے کر جانے تک کسی خاص وجود کے ساتھ جڑا رہے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو پھر ہم تمہیں حیات طیبہ اختیار کریں گے. توجہ کیجئے. تو اب آپ ہے تو مسلمان، رسالت کے قائل تو ہیں. ایک مقدمہ کل کی مجلس میں توحید کے حوالے سے پیش کرنا ہے، مگر اسے کل کی مجلس کے لیے چھوڑ دیجئے. آپ محمد مصطفیٰ کے سب ماننے والے یہاں پر بیٹھے ہیں، چلیے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہیے یا محمد مصطفیٰ ذرا وہ وجود تو بتا دیجئے کہ جس سے متمسک ہوں تو ہم ہدایت سے جڑ جائیں. تو زبان محمد مصطفیٰ گویا ہوگی ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اب اگر ہدایت کے ساتھ متمسک ہونا چاہتے ہو تو اپنے وجود کو حسین کے ساتھ جوڑ دو، حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم ہدایت کے ساتھ متمسک ہو جاؤ گے. جب ہدایت کے ساتھ متمسک ہو جاؤ گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب آپ ایک نعرہ لگا دیجئے. اب اپنے وجود کو کس کے ساتھ ملا دوں؟ اپنے وجود کو وجود حسین کے ساتھ. یہ وہ وجہ ہے کہ آج کی شب آپ کو اٹھا کر اس دروازے تک لے آئی. آپ یہاں پر مولانا محمد عرفان بہلول کو سننے کے لیے نہیں آئے، یہ خیال مت کیجیے گا. میری اوقات ہی کیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہماری تو اوقات یہ کہ اے انسان تیری اوقات کہ ہم نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ یہاں پر اس لیے آئے ہیں، توجہ کیجیے گا، آپ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر وہ کشتی سج گئی ہے کہ جس کشتی کا ناخدا حسین ہے، اور اس کشتی کو کیونکہ پانی کی ضرورت ہے لہذا آپ اپنے آنسوؤں کو یہاں پر دینے کے لیے آئے. اس کشتی کا سمندر جو ہے نا وہ ہے مومنین کے آنسو. وہ آنسو دینے کے لیے ہم اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے اس دروازے تک آئے ہیں. جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے. اور یہی وہ روایتیں ہیں کہ جنہیں ہماری کتابوں کے اندر حدیث 3 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حدیث 3 یعنی مٹی والی حدیثیں. کیا مطلب مٹی والی حدیثیں؟ کہ جس کے اندر کبھی یہ روایت رسول خدا سے نقل ہو رہی ہے، کبھی امام صادق سے نقل ہو رہی ہے، کبھی امام باقر سے نقل ہو رہی ہے. اتنی زیادہ یہ روایت ہمارے پاس ہماری کتب کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے، اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ اس روایت کی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور روایت کیا ہے؟ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا،
ہمارے شیعوں کو ہماری مٹی سے بنایا گیا. توجہ تو کیجئے. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری مٹی سے خلق کیا گیا، ہماری مٹی سے خلق کیا گیا. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہمارے شیعہ ہیں کہ جن کو ہماری مٹی سے خلق کیا گیا. اب یہ یاد رکھیے کہ دیکھیے حدیث تین کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ میرے میں پڑھنے کی کتاب ہے نہ آپ میں سننے کی کتاب ہے، اور خصوصاً یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو سننے کے لیے انسان کو بہت تحمل چاہیے، بہت تحمل کے ساتھ اس کے اوپر نظریات کو سننے کی ضرورت ہے. کیونکہ حدیث تین کیا کہہ رہی ہے کہ جب شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے تو اس بچی ہوئی مٹی سے خلق ہونے کا ایک نتیجہ ہے. وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ کیا ہے؟ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، یہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوں گے، یہ ہمارے غم میں غم ہوں گے، یہ ہمارے غم میں غمگین ہوں گے. اب آپ ذرا توجہ کیجئے اس روایت کے اوپر، تب دیکھتے جائیے کہ یہی تو وہ وجہ ہے کہ جیسے ہی ہم شعبان کا چاند دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین آنے والے ہیں. توجہ کیجئے، اس لیے کہ حسین آنے والے ہیں. اور جیسے ہی ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حسین جانے والے. مگر ایک سوال یہاں پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں دینا چاہ رہا ہوں، اگرچہ کہ اس سوال کا حل نہیں دے سکتا اس وقت، مگر سوال تاکہ ذہن بیدار ہو جائے. سوال یہ ہے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی شخص سوال کرے، خصوصاً جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ذہنوں کو بیدار رکھیے. سوال یہ ہے کہ اگر بات یہی ہے کہ ہمارے شیعوں کو ہماری مٹی سے خلق کیا گیا تو پھر غیروں کا قصور کیا ہے کہ وہ آل محمد کے غم میں روتے نہیں اور خوشی نہیں مناتے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اگر بات یہی ہے کہ ہماری مٹی سے خلق کیا گیا، لہذا اسی وجہ سے شیعہ خوشی بھی مناتے ہیں اور شیعہ غم بھی مناتے، تو ممکن ہے کوئی بڑھ کر ہمارے مکتب پر سوال کرے تو پھر اس میں کمال کیسا کہ آپ خوشی مناتے اور غم مناتے؟ اس لیے کہ آپ کی مٹی کو خلق ان کی مٹی سے کیا گیا. توجہ کیجئے، کیا جواب ہے؟ بس ایک مختصر سا جواب یہاں پر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اگرچہ کہ اس موضوع کے اوپر ایک کتاب ہے کم از کم 264 صفحے کی. کتنے صفحے کی؟ 264 صفحے کی، کہ جس کے اندر اس محقق نے صرف اور صرف اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے کہ یہ روایات کیا کہنا چاہ رہی ہے. آیا یہ روایات کیا عقیدہ جبر کی طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے؟ اور اگر عقیدہ جبر کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے تو ہمارا مکتب وہ مکتب نہیں ہے کہ جو جبر کا قائل ہو. آپ کے سامنے کی بات ہے، ہمارا مکتب وہ مکتب نہیں ہے کہ جو جبر کا قائل ہے کہ بس جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے. یہ ان لوگوں کا مکتب تھا، یہ ان لوگوں کا دین تھا کہ جنہوں نے سب کچھ کیا تو خود کیا، مگر الزام لگایا تو خدا کے اوپر لگایا. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. توجہ کیجیے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. گر یہی دین ہے اس دین سے توبہ ماتھور، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. لہذا ہمارا دین وہ دین نہیں ہے. یہ دین تو خاص طور پر بنایا گیا تھا. کیوں بنایا گیا تھا؟ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کی خلافتوں کو محفوظ رکھنا تھا. وہ جو کچھ کرتے تھے کرنے کے بعد کہتے تھے بندہ کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. اگر بات یہی ہے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے تو یہ روایت جو اب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے خلق کیے گئے، یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا، ہماری خوشی میں خوشی منائیں گے، ہمارے غم میں غم منائیں گے. کیا یہ روایت جبر کی طرف نہیں لے کے جا رہی؟ اگر سوال صرف یہی ہے کہ ہماری مٹی سے بننا، توجہ کیجیے گا، لہذا کس انداز سے اس روایت کو، اس مسئلے کو حل کیا جائے. لہذا اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا مگر ایک الگ انداز سے سنا ہوگا. اور اب جب میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں تو اسے تھوڑا سا بدل کے پیش کر رہا ہوں. آپ نے جو سنا ہوگا وہ اس انداز سے سنا ہوگا. اس میں کمال ہی کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس انداز سے سنا ہوگا.
اس انداز سے، میں اس انداز سے پیش نہیں کرنا چاہ رہا، میں تھوڑا سا جملہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں کمال ہے کہ ہم اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو گئے. توجہ کیجئے، اس میں کمال ہے کہ ہم اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو گئے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں اس کمال کو باقی رکھیے کہ جاتے جاتے بھی جائیں تو اہل بیت کے گھر کی طرف جائیں. باقی رکھنا کمال ہے. کمال ہے اس لیے کہ فضل پروردگار پر سوال نہیں کیا جاتا، عدل پروردگار پر سوال کیا جاتا ہے. فضیلت اس نے کسی کو بھی دے دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دے دی. توجہ کیجیے، اب گفتگو عقائد کے دائرے میں داخل ہو گئی ہے. اب اگر آپ اس گفتگو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ گفتگو اس حد تک ثقیل ہو جائے اور اس حد تک مشکل ہو جائے کہ آج کے حوالے سے جو خصوصاً روایات رونے کے اوپر اور آنسوؤں کے بہانے کے اوپر جو روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ ساری کی ساری روایتیں رک جائیں. لہٰذا اب آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے سے بات سمجھیے. بات یہ ہوئی کہ میں نے ایک کام کے لیے 2 لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور دونوں سے یہ طے کیا کہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آپ دونوں کام کریں گے، اور جب آپ دونوں کے دونوں شام 5 بجے تک کام کریں گے تو میں دونوں کو 20-20 روپے اجرت دوں گا. مثال واضح آپ لوگوں کے لیے، دونوں کو 20-20 روپے بطور اجرت دوں گا. جب شام ہو گئی تو میں نے ایک کو 20 روپے دیے اور ایک کو 30 روپے دیے. جب شام ہوئی تو میں نے ایک کو 20 روپے دیے اور ایک کو 30 روپے دیے. میں نے جسے 20 روپے دیے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے کہ آپ نے اسے 30 روپے کیوں دیے. توجہ کیجیے گا، کیوں حق نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم سے جتنی اجرت طے ہوئی تھی وہ دے دی. اب یہ میرا فضل ہے کہ میں کسی کو زیادہ دوں کسی کو کم دوں، تو زیادتی پر سوال نہیں کیا جائے گا. زیادتی پر سوال نہیں کیا جائے گا. میرا فضل ہے میں کسی کو بھی دے دوں. ہاں اگر میں اس شخص کو کہ جس شخص کو مجھے 20 روپے دینے تھے اسے میں 10 روپے دیتا تو وہ سوال کر سکتا تھا، مولانا آپ نے کہا تھا کہ 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کام کرنے کے اوپر میں آپ کو 20 روپے دوں گا، آپ مجھے 10 روپے کیوں دے رہے ہیں؟ لہٰذا عدل پروردگار پر سوال ہو سکتا تھا، مگر فضل پروردگار عالم کسی کو بھی دے دے. توجہ کیجئے، لہٰذا فضل پروردگار عالم، یہ پروردگار عالم کسی کو بھی زیادہ دے دے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر پروردگار ایک مقام پر فرما رہا ہے، دیکھو 2 زمینیں ہیں. توجہ کیجئے، 2 زمینیں ہیں، دونوں زمینوں کو ایک ہی پانی فراہم کیا جا رہا ہے، مگر ایک ہی پانی فراہم کیا. اب دیکھیے آپ مثال کو سمجھیے. پروردگار آپ نے یہاں پر عربستان کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر آپ نے اکثر جگہ پر دیکھا ہوگا سیم تھوڑ کی زمین کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ پانی ڈال دیا جاتا ہے. پانی ڈالنے کے بعد جب شدید گرمی کے دن ہوتے ہیں تو اس پانی کو سوکھنے دیا جاتا ہے. جب وہ پانی سوکھ جاتا ہے تو زمین پر نمک آ جاتی ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ نمک بن جاتا ہے. اچھا دوسری زمین کی جو زرعی زمین ہو، مثلا چاول کی کاشت ہو رہی ہو، اس پر بھی پانی ڈال دیا جاتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے جب وہ پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہاں پر چاول اگاتے ہیں. پروردگار قرآن مجید کے اندر ایک مقام کے اوپر فرما رہے کہ دیکھو ایک ہی پانی ہے، ہم نے 2 زمین کو سیراب کیا. ایک ہی پانی سے 2 زمین کو سیراب کیا، مگر ایک سے غذا نکل رہی ہے، ایک سے نمک نکل رہا ہے. توجہ کیجیے، ایک سے غذا نکل رہی ہے، ایک سے نمک نکل رہا ہے. تو دیکھو یہ تمہارے پروردگار عالم نے ایک زمین کو دوسری زمین پر فضیلت دی، لہذا اس فضل کے اندر سوال نہیں کیا جا سکتا. پروردگار عالم کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے فضیلت دے دے. لہذا توجہ کیجیے. اب اگر بات آپ کے لیے یہاں تک واضح ہو گئی، پروردگار عالم جسے چاہے فضیلت دے دے. اب اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اب جب روایتیں سنی جاتی ہیں کہ فرش عذاب پر آؤ پروردگار عالم تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. توجہ کیجیے،
فرش عزا پر آؤ، پروردگار عالم تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو ایک مرتبہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، فرش عزا پر آنا، ایک آنسو بہانا، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کیسے بخش دیے جائیں گے؟ اس انداز سے بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیے اب پھر اس کے اوپر ایک مثال سن لیجئے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے مجھے ایک تماچا لگا دیا بھرے مجمع کے اندر۔ اب اس تماچے کا بدلہ یہ تھا کہ میں بھی آپ کو ایک تماچا لگا دوں، یہ تھا اس تماچے کا بدلہ، لیکن یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں آپ کو اس کے بدلے کیا کر رہا ہوں؟ معاف کر رہا ہوں۔ میں نے معاف کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، میں نے اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لیا، اگرچہ کہ میرا حق تھا کہ میں اس کے بدلے میں بدلہ لے سکتا تھا۔ جب میں نے کوئی گناہ کیا تو کس کی معصیت کی؟ کس کی معصیت کی؟ پروردگار عالم کی معصیت کی۔ جب میں نے معصیت پروردگار عالم کی تو اب اس کا حق ہے کہ وہ مجھے اس پر سزا دے یا نہ دے۔ بس اس نے ایک یہ طریقہ رکھا کہ دیکھو کہ میں اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لوں گا، جب تم نے گناہ کیا تو یہ حق تھا کہ میں تمہیں سزا دیتا، مگر میں اپنے اس حق سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ کہ مولا وہ کس انداز سے ہاتھ اٹھا لو گے؟ سوال خدا کی بارگاہ میں، پروردگار کون سی ایسی چیز ہے کہ تیرا حق ہے کہ تو مجھ پر عذاب کرے مگر اس کے باوجود تو مجھ پر عذاب نہیں کرے گا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ وہ چیز یہ ہے کہ میرے حسین کے اوپر آ کے آنسو بہانا، میرا حق یہ تھا کہ میں تجھے سزا دیتا، میں اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ اس کا حق ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ لہذا پروردگار عالم اگر مجلس کے ثواب کے اندر انسان کے گناہوں کو بخش دیا جائے، یہ عجیب و غریب فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں شامل ہونے کی۔ اور روایات اس سے زیادہ عجیب و غریب روایات کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، رسول کی روایت ذہن میں اور آنے کے بعد امام جعفر صادق سے شخص سوال کر رہا ہے۔ روایت ذہن میں کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ چھٹے امام کے پاس آنے کے بعد صحابی سوال کر رہا ہے، اور سوال کیا کر رہا ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں آ کر، مولا یہ بتائیے الیس کلکم سفینۃ النجات، مولا کیا آپ سب کے سب نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا اس بارے میں؟ آپ حضرات کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں؟ الیس کلکم سفینۃ النجات، مولا کیا یہ آپ سب کے سب نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ چھٹے امام نے کہا نعم کلنا سفینۃ النجات، امام نے کہا کہ ہاں ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن ایک جملہ سنو، لیکن سفینۃ جد الحسین اوسع و اسرع، لیکن ہمارے جد حسین کا سفینہ وسیع ترین بھی ہے، تیز ترین بھی ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ لہذا وہ چیز کہ جو تمہیں ہمارے پاس سے حاصل ہوگی یقیناً ہمارے پاس سے بھی حاصل ہوگی، مگر وہی چیز جب تمہیں امام حسین کے در سے حاصل ہوگی تو وہ تیز ترین بھی ہوگی، وہ سری ترین بھی ہوگی، وہ وسیع ترین بھی ہوگی۔ یہ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک واقعہ، شیخ مرتضی انصاری کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ اب جب آپ آئے ہیں نا اس فرش عزا کے اوپر تو واقعہ سنیں۔ شیخ مرتضی انصاری کون؟ جن کی آج بھی 2 کتابیں حوزہ علمیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، ایک رسائل جس کا دوسرا نام ہے فرائض الاصول، ایک کتاب ہے مقاصد جو ہے وہ معاملات کی کتاب ہے، خرید و فروخت کی، بیع اور دیگر تمام جو ہے وہ خرید و فروخت کی حلال اور حرام اس کے اندر، اور رسائل جو ہے وہ ان کی علم اصول فقہ کی کتاب ہے۔ اور آج بھی انسان جب
مرتبہ اجتہاد پر پہنچتا ہے تو ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد پہنچتا ہے آج تک. یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کتاب کی اہمیت کیا ہوگی اور اس شخصیت کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا کہ جن کے انتقال کو آج تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے، مگر 100 سال سے زیادہ جن کی کتاب کسی حوزے کے اوپر راج کرے. یعنی کسی نظام تعلیم کے اندر کوئی کتاب 100 سال سے زیادہ پڑھائی جائے، اس کتاب کی اہمیت کیا ہوگی. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک شاگرد شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں سے نکلتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے. اگلے دن شیخ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین عالیہ مقام کی زیارت کے لیے جاؤں. شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم جانا چاہتے ہو، تم زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو، جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دے دی. اب ایک مرتبہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے اسے اجازت دی. یہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد، بالکل جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے 40 کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر، اور جن لوگوں نے نہیں کیا، دعائے پروردگار عالم ان سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. تو جیسے ہی یہ شخص جو ہے وہ پہلی رات کے بعد پھر سے اگلے دن شیخ کے درس میں واپس آ جاتا ہے. شیخ کہتے ہیں کیا کل تم نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ تم زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے آپ سے یقیناً یہ کہا تھا کہ میں زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں نے ایک ایسا خواب دیکھا. اب دیکھیے، آپ ممکن ہے آپ میں سے کوئی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں کہیں کہ مولانا صاحب خواب کی تو حجیت ہی نہیں ہوتی، اور خواب کے اوپر کیوں آپ لوگ جو ہے وہ اس انداز سے واقعات سناتے ہیں. یقیناً خواب کی حجیت نہیں ہے، مگر کچھ خواب ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خود روایات کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں. مثلا بہت ساری روایات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو کہ وہ خواب کا وقت دیکھو کہ وہ فجر کے قریب کا خواب تو نہیں. یعنی ان کو ایک اہمیت دی گئی ہے. یہ الگ بات ہے، دیکھیے یہ توجہ کیجئے، یہ دو چیزوں کی تفریق ہے. یہ الگ بات ہے کہ فقہ کے احکام کے حوالے سے یہ خواب حجت نہیں بن سکتا. کیا مطلب، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، فقہ کے احکام کے حوالے سے یہ خواب حجت نہیں بن سکتا. مثلا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل آ کے کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نے جو ہے وہ کالے کپڑے کیوں پہنے، میں کہوں کہ میں نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، انہوں نے خواب کا کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے کالے کپڑے پہنے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا پہننا سنت ثابت ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ خواب فقہ کے احکام کے حوالے سے حجت نہیں بن سکتا. لیکن ہاں بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ روایات کے اندر، یعنی ایک ایسا علم ہے کہ ایک نبی کو اس علم کی تعلیم دی جا رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اسے بالکل رد کر دے، ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اسے ہر جگہ قبول کر لے. لہٰذا جو یہ واقعات سنائے جاتے ہیں یہ تشویق کے لیے سنائے جاتے ہیں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. بہرحال اب یہ گفتگو ہے، لیکن صرف ایک مقدمتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، کیونکہ بہت ساری مجالس کے اندر اس طریقے کے خواب سنائے جاتے ہیں. اب اس خواب کی حقیقت پہ دلیل کیا ہے؟ یہ شاگرد شیخ مرتضیٰ انصاری کی خدمت میں کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا عظیم قصر بنایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا عظیم دربار بنایا جا رہا ہے، جسے یاقوت سے سجایا جا رہا ہے، جسے در نجف سے سجایا جا رہا ہے، جس پر عقیقوں کو جڑا جا رہا ہے. کہ میں نے ملائکہ سے سوال کیا یہ بتاؤ یہ دربار کس کا ہے، یہ قصر کس کا ہے؟ تو ایک مرتبہ ملائکہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ قصر آغا دربندی کا ہے. جب میں کچھ آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اور گھر بنایا جا رہا ہے، اور میں نے کہا کہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، جو معمولی سا گھر ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر موتی نہیں جڑے ہوئے، بہت زیادہ عالیشان گھر نہیں ہے. میں نے کہا کہ بتاؤ یہ کس کا ہے؟ کہا یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا گھر ہے. کہا میں بہت پریشان ہوا. میں نے پریشان ہونے کے بعد کہا شیخ مرتضیٰ انصاری اتنے بڑے فقیہ اور آغا دربندی، اگرچہ کہ وہ بھی مجتہد ہیں، مگر ان کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ مقام کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے فرشتے سے سوال کر دیا. تو فرشتے نے کہا کہ دیکھو یہ اس اجتہاد کی جزا نہیں ہے، یہ اس اجتہاد کی جزا نہیں ہے.
آغا دربندی کو یہ فضیلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ہر سال منبر حسینی کی خدمت کرتے ہیں، ہر سال منبر حسینی کی خدمت کرتے ہیں. یعنی جو شخص منبر حسینی کی خدمت کرے ہم اسے اتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں. شیخ نے کہا کہ تم کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ میں اس وجہ سے واپس آ گیا کہ اس کے بعد اس فرشتے نے مجھے بتایا کہ 2 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا. تو میں نے چاہا کہ اگر 2 دن بعد میرا انتقال ہونے ہی والا ہے تو میں نجف کو چھوڑ کے نہ جاؤں، تاکہ میری سانسیں شہر نجف میں نکل جائیں اور مجھے پھر نجف میں ہی دفنایا جائے. اور ہوا بھی اسی طریقے سے. شیخ کے شاگرد کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ 2 دن بعد اس شاگرد کا انتقال ہو گیا. یہ خواب کی حقانیت کی دلیل ہے. یعنی جب خطیب اگر اس منبر کی خدمت کرے تو اسے اس طرح سے مرتبہ دیا جا رہا ہے. یہ ہے عزائے فرش عزا امام حسین علیہ السلام کی خدمت کا مقام، کہ یہاں پر ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اجر دیا جا رہا ہے. اور امام نے اگر کسی نے آ کے لاجیکلی بھی سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، اب دیکھیے سوال کیسا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ شخص آ کے سوال کر رہا ہے. اور سوال کیا کر رہا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کسی بھی شخص کے اوپر رویا جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، کسی بھی شخص کے اوپر گریہ کیا جاتا ہے اسے دفنانے کے بعد، یعنی دفنانے کے بعد غم کا آغاز کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں تو آپ 12 محرم سے شروع کریں. کیوں آپ لوگ اس غم کو 1 محرم سے شروع کرتے ہیں؟ سوال لاجیکلی ہے، عقلی سوال ہے. سوال تو بہت اچھا کیا. امام نے کہا کہ ہم اس وجہ سے اس غم کو چاند رات سے شروع کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو شب 1 محرم سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں امام حسین کا خون آلود کرتا آسمان پر دکھایا جاتا ہے. توجہ کیجیے، اس لیے کہ ہمیں امام حسین کا خون آلود کرتا آسمان پر دکھایا جاتا ہے. اور دیکھو یاد رکھو، توجہ کیجیے گا اس کے بعد اب جو جملہ کہ یہ مجلس عزا کیوں بصیرت دیتی ہے. امام نے کہا دیکھو یاد رکھو، اسے بصارت سے نہیں دیکھا جائے گا، بصیرت سے دیکھا جائے گا. اسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ چاند نکلتا ہے تو ہمیں خبر غم سناتا ہے. جب یہ چاند نکلتا ہے ہمیں خبر غم سناتا ہے. جب یہ چاند ہمیں خبر غم سناتا ہے تو ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد عجیب و غریب روایتیں کہ جو امام عالی مقام نے پیش کی ہیں، اور کس انداز کی روایتیں. اب دیکھیے وقت اتنا دامن میں بچانے کی کوشش کروں گا، کل اس گفتگو کو یہیں سے شروع کروں اور یہیں سے اس کو جو ہے وہ ایک جوڑ اور ایک پیبند لگا کے آگے بڑھاؤں. بہرحال ایک عجیب و غریب فضیلت اس غم میں رونے کی. اور ایک جملہ روایت کا کہ جسے آج پیش کرنے کے بعد منزل مصائب سے ربط لینا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، امام رضا ریان ابن شبیب سے فرما رہے ہیں. ریان ابن شبیب کون ہے؟ ریان ابن شبیب اگرچہ کہ مامون کا ماموں ہوتا ہے. مامون کون؟ ہارون رشید کا بیٹا. مامون کون؟ امام رضا کا قاتل. اگرچہ کہ مامون کے ماموں ہوتے ہیں مگر امام کے معتقد ترین شخص ہیں. ریان ابن شبیب، ان کو امام مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ کیا کہتے ہیں؟ یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک، اگر تمہیں اس بات سے خوشی پہنچتی ہے. توجہ کیجیے گا روایت کے جملے پر، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. مولا کیا فرما رہے؟ کہہ رہے اگر تمہیں اس بات سے خوشی ملے، یا اگر تم یہ چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عاشور کے دن امام حسین کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو کیا کرو؟
کہ جب بھی تم حسین کو یاد کرو تو ایک جملہ کہا کرو، یا لیتنی کنا معکم فافوز معکم، اے کاش کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہاں عزادارو، یہ وہ سیرت ہے دور سے سلام کرنے کی، حسین کو یاد کر کے سلام کرنے کی۔ یہ وہ سیرت ہے کہ جو کربلا کے سب سے پہلے شہید نے اس سیرت کو زندہ کیا۔ وہ کون ہے کہ جس کی مصیبت کا آج تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جناب مسلم ابن عقیل۔ کون ہے مسلم ابن عقیل؟ کہ جب امام حسین نے منصب سفارت جناب مسلم کو عطا کیا تو ایک مرتبہ جناب مسلم امام حسین کی طرف نظر کر کے گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام نے کہا، اے میرے بھائی مسلم، اگر تمہیں قتل ہونے کا خوف ہے تو یہ منصب میں کسی اور کے سپرد کر دیتا ہوں۔ مسلم کا گریہ اور بلند ہو گیا اور ایک مرتبہ رو کے کہتے ہیں، مولا بقیت فی فراقک، مولا مسلم کسی خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اب واپس نہیں آنے والا، آپ کی جدائی میں گریہ کر رہا ہوں۔ آپ کی جدائی ہے کہ جو مسلم کو رلا رہی ہے، آپ کی جدائی ہے کہ جو مسلم کو گریہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، کون ہے یہ مسلم؟ کہ جب کوفے میں پہنچے ہیں تو روایتیں بیان کرتی ہیں کہ پہلے مرحلے کے اوپر 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی ہے۔ 18,000 لوگ کہ جو مسلم کی بیعت کر چکے ہیں۔ مگر جب مسلم نے کوفے کے اندر عشاء کی نماز پڑھائی ہے تو اب جب پلٹ کے دیکھا تو مسلم یکو تنہا ہے۔ کوفے کی گلیوں میں مسلم بھٹک رہے ہیں، گھومتے گھومتے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گھر کے باہر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں، کیا کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ جب اس عورت نے پانی پلایا، پانی پینے کے بعد مسلم اسی گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت پھر سے جب اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی ہے تو ایک مرتبہ مسلم کو دیکھ کے کہتی ہے، کیا تجھے کوفے کے حالات نہیں پتا؟ کیا تجھے کوفے کے حالات نہیں پتا؟ اس طریقے سے کسی کے گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسلم اس عورت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ مسلم کوفے میں یکو تنہا ہو گئے۔ مولا فرما رہے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو بتا وہ کہاں جائے؟ ایک مرتبہ کہا کہ بتا تو ہے کون؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کنیز کہتی ہے، مسلم میرے گھر میں آ جائیے۔ مسلم نے گھر میں پناہ لی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک مرتبہ مسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلم کی خدمت میں مصروف ہے۔ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ ماں آج بار بار غرفے کی طرف جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ مسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ ایک مرتبہ جانے کے بعد دربار میں خبر پہنچائی۔ جیسے ہی فوج اشکیا نے حملہ کیا، ایک مرتبہ مسلم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ مقتل کے جملے یہ ہیں کہ وہ بڑھیا نے آگے بڑھ کر کہا، ایک مرتبہ کہتی ہے وہ بڑھیا، اے سفیر حسین، اے مسلم ابن عقیل، آپ میرے گھر میں قیام کیجئے۔ مسلم کہتے ہیں کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، ہاشمی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے گھر پر حملہ ہو۔ ایک مرتبہ مسلم نے تلوار لے کر آگے بڑھے ہیں۔ عزادارو، اب جب مسلم نے جنگ کی ہے، دیکھیے کہ یہ ہے مسلم کی شجاعت کا عالم، اور کس انداز سے دھوکہ دے کر مسلم کو گرفتار کیا۔ 500 لوگوں کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ 500 لوگوں کو پھر بلایا گیا، پھر مسلم نے 500 لوگوں کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ کہا گیا، مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں، اپنی تلوار ہمارے حوالے کرو۔ مسلم نے تلوار کو نیام میں رکھ کے کہا، انا للہ۔
کربلا کا آغاز ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران امام مظلوم کربلا. اس کے بعد مسلم کو گھیرے میں لیا گیا. ایک مرتبہ ہونٹ پھٹ چکے ہیں جب دربار ابن زیاد میں مسلم داخل ہوئے. ایک مرتبہ مسلم جب داخل ہوئے تو چاہتے ہیں کہ پانی دیا جائے. جب کوزہ پیش کیا گیا خون آلود پانی ہو گیا. 3 مرتبہ کوزے کو بدلا گیا. مگر عزاداران امام مظلوم کربلا میں کہوں گا مسلم تجھے پانی کیسے نصیب ہوتا، کیونکہ کربلا کی زمین پر تیرا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہونے والا ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا. ایک مرتبہ جب ابن زیاد مسند نشین ہوا مسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. ایک مرتبہ کہا گیا مسلم سلم الامیر، امیر کو سلام کر. ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں مالی امیر سول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. اجرکم علی الزہرا. عزاداران امام مظلوم کربلا. ایک مرتبہ جب امام سجاد بھی اسی دربار میں آئے تھے تو راوی نے سوال کیا مولا یہاں اس دربار میں مسلم بھی آئے تھے مگر مسلم جب گفتگو کرتے تھے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتے تھے. مولا آپ نے کیوں سر جھکایا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم آئے تھے تو وہ اکیلے تھے، جب سجاد آیا ہے ارے پھوپھی بے چادر، پھوپھی بے چادر ہے. ہاں میری بہنیں ماں بہنیں بے مکنا و چادر ہے. میں کس طریقے سے سر اٹھاؤں؟ عزاداران امام مظلوم کربلا مصیبت کا عالم دیکھیے. ایک مرتبہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. دیکھیے عزاداروں کس طریقے سے بغض علی ہے. کام مسلم کا سر تن سے جدا کرنا. کسے بلایا جائے؟ کسے بلایا جائے؟ کہا اس کو بلاؤ کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ بغض علی ہو. آدم نامی ایک شخص کو بلایا گیا اور اس نے جب مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا، ایک مرتبہ مسلم کے سر کو دارالامارہ کی چھت پہ لگا دیا گیا. مسلم کے جسد کو زمین کوفہ پر پھینک دیا گیا. عزاداروں مقتل کے جملے یہ ہیں بچے آتے تھے مسلم کے پیروں میں رسی کو لے کر کھینچ جسد مسلم. عزاداروں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا مسلمان عید منا رہے تھے، بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے خریدے جا رہے تھے. ادھر میرے مولا حسین مسلم کی بیٹی کو بلاتے ہیں، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. مسلم کی بیٹی چھوٹی سی عاتقہ ایک مرتبہ کہتی ہے چچا جان اس طریقے سے تو کسی یتیم کو پیار کیا. اس طریقے سے تو کسی یتیم کو پیار کیا جاتا. ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی حسین تڑپ کر کہتے ہیں ارے بیٹی اب سے تیرا بابا حسین. مگر عزاداروں مقتل نے لکھا سکینہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب شام غریب آئی ہوگی سکینہ نے بابا کو یاد کیا، بابا مسلم کی بیٹی کو گوشوارے پہنائے گئے تھے، تیری سکینہ کے گوشوارے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایاما انقلب یوم. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی ہوں
خدایا سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار توفیق دے کہ عزاداری سید الشہداء کو حقیقی معنوں میں برپا کر سکیں. پروردگار تجھے واسطہ زمانے کے امام کے وارث فرش اعضاء کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کی فوج، ان کے آباء و انصار، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پر محمد و آل محمد صلوات.